السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے، ہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے دوستو ہم جب فجر کی نماز پڑھے تو دو رکعت اشراق کی نماز پڑھے اور پھر 2 رکعت اشراق کی نماز اپنے مطلب کے لیے، اپنے کاموں کے لیے پڑھے دوستو، کیونکہ جو 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت میں اللہ پاک حج اور عمرہ کا مقبول ثواب دیتے ہیں، اور پھر 2 رکعت میں اللہ پاک پورے کفیل بنتے ہیں دوستو۔ دیکھو دوستو، ہم سوچے کہ ہم کبھی کدھر دوست کے ادھر جاتے وقت کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ایک دوست نے بولا کہ ہم نے پوچھے دوست کو کہ بابا امک جگہ پر جانا ہے تو ساتھ میں آئے گا تھا، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے دوست نے میرے ساتھ آنے کا کہا ہے، میرے ساتھ چلنے کہا ہے، اور میری یہ ایک آدھ ضرورت پوری کرنے کی ہے، میرے کو کوئی چیز لانے کی ہے، سمجھو کوئی چیز لانے کی ہے، تو اس کو ہیلپ کے واسطے ہم اپنے دوست کو بلائے، اپنی مدد کے واسطے دوست کو لے کر گئے ہیں پھرنے کے لیے، کوئی وزنی چیز لانے کے لیے ہم دوست کو پکارتے ہیں، دوست کو لے کر جاتے ہیں۔ تو سمجھو 7 آسمان 7 زمین کے بادشاہ اگر ہمارے ساتھ چلے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا، تو ہم کتنے خوش ہو جائیں گے دوستو، کتنے خوش ہو جائیں گے۔ تو ہمارا تمام جہانوں کا رب اگر ہمارے ساتھ چلے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا، تو کتنی بڑی بابرکت والی زندگی ہوگی ہماری۔ تو ہم یہ سوچے کہ ہمارے اللہ پاک کو ہم نے پکڑا ہے، اور اتنا پکڑا ہے کہ ہمارے اللہ پاک ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ کیسے چھوٹیں گے دوستو؟ اب ہم اگر اللہ کو پکڑنا ہے، پیارے نبی کو پکڑنا ہے، تو ہم اپنے نگاہوں کو صحیح استعمال کریں، اس آنکھوں سے غلط نہیں دیکھنا ہے، اس کانوں سے کسی کی غیبتیں نہیں سننا ہے۔ قسم خدا کی اگر ہم لوگوں کی غیبتیں سنیں گے، لوگوں کی برائی سنیں گے اور لوگوں کو اوپن کریں گے، لوگوں کی برائی کو اوپن کریں گے، دوستوں کو دیکھ ہم کا آدمی کو میں یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا بولے گا دوستو قبر میں اللہ پاک شیشے کو پگھلائیں گے دوستو، شیشے کو، جو بیٹری کو ٹرمینل کو شیشہ بناتے ہیں شیشے سے، اس شیشے کو اللہ پگھلائیں گے دوستو، اور وہ شیشہ جہنم کا ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا دوستو۔ اس شیشے کو پگھلا کر اپنے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور دوستو بہت بابرکت والی بات ہے، اللہ قبول فرمائے دوستو گناہ کے بدولت کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ گناہ کرنے کے بعد، گناہ کری ہے اس نے، بہت بڑی گناہ کی ہے، اللہ کی ناراضگی والی گناہ کی ہے، تو گناہ کے بدولت کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، گناہ پر ندامت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اے اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، گناہ ہوا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، توبہ کرنا ہے۔ سمجھو ہم سے زنا ہوا ہے، گناہ ہوئے ہے، حرام کاری کی ہے، غلط جگہ پر دیکھا ہے، غلط کام کیا ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام کیا ہے، تو اللہ سے معافی مانگے۔ ایک جگہ مسجد میں جائے، کوپرے میں بیٹھے، کونے میں بیٹھے، سمجھو مسجد تمہارے قریب نہیں ہے تو کسی جگہ پر جائے، سمسان جگہ پر جائے، اور ادھر سے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہے، اے اللہ تیرے پیارے نبی کے ناراضگی والا کام کیا ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اور پھر دعا کرتے ٹائم سبوں کے لیے دعا کرنا ہے، اے اللہ میرے گھر والوں کی توبہ، میرے گھر والوں سے بھی گناہ ہوئے ہوگے، اے اللہ تم انہیں معاف فرما، اے اللہ میرے تمام رشتہ داروں سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ میری توبہ، میرے گھر والوں کی توبہ، میرے تمام رشتہ داروں کی توبہ، میرے ماں باپ کی توبہ، میرے گھر والوں کی توبہ، میرے نبی کے تمام خاندانوں کی توبہ، میرے نبی کے تمام امت کی توبہ، یہ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، اے اللہ سب کی توبہ، سب کی گناہوں کو معاف فرما، اور رات کو سوتے وقت سبوں کو معاف کرنا ہے کہ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے میرا دل دکھایا ہوگا، مجھے ناراضگی والی باتیں کری ہوگی، میری برائی کری، اے اللہ میں نے ان کو سبوں کو معاف کیا، اے اللہ تو بھی معاف فرما، اے اللہ میں ان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ تو اللہ سے مانگنا ہے دوستو، اللہ کو
لے کر ہمیں چلیں گے تو قسم خدا کی اللہ راضی ہو جائے گے۔ خدا نہ خواستہ ہم دنیا میں کہیں بھی مریں گے تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے دوستو۔ یہ سرٹیفکیٹ نام اعمال کا ہوگا دوستو۔ اور دوستو بندہ جب یہ سوچے گا کہ میں اکیلا چل رہا ہوں، میرے ساتھ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ہیں اور میرے اللہ پاک میرے ساتھ چل رہے ہیں، میرے اللہ پاک کو میں نے پکڑا ہے اور منکر نکیر میرے ساتھ ہے، اسرائیل علیہ السلام میرے پیچھے ہے، موت کا فرشتہ میرے پیچھے ہے اور یہ میرا آخری سفر ہے، یہ سوچے گا تو انشاءاللہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہ کے کام نہیں ہوگے دوستو۔ یہ سوچنا ہے، یہ کرنا ہے دوستو، یہ کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گے۔ اور دوستو اپنے اللہ کو یہ تصور کرنا ہے کہ اپنے اللہ کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، اپنے اللہ کو جب مسجد میں گئے تو ذرا بیٹھے، اے اللہ تو کدھر ہے، اے اللہ تو ملا تو سب کچھ ملا، تو کچھ نہیں تو اے اللہ تو نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا۔ اللہ کو پکڑنا ہے دوستو، اللہ کو اپنے اللہ کو پکڑ کر چلنا ہے دوستو۔ اللہ کے گھر میں واقعی ہم گئے، سمجھو مسجد میں گئے تو اپنے پاس عطر رہی تو مسجد میں لگانا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو عطر لگایا ہے، اپنے اللہ کے بدن کو عطر لگایا، یہ تصور رکھنا ہے۔ اپنے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اللہ ہمارے پاس ہے، ہمارے اللہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، یہ سوچیں گے تو قسم خدا کہ اللہ راضی ہو جائے گے۔ اور دوستو جس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں اس کی اللہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ اور دوستو ہمارے پاس اپنے پیارے نبی کا سرٹیفکیٹ ہو، ہمارے 360 جوڑ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے والے بنے، اپنے زبان کو غلط استعمال نہ کرے، کسی کو گالی نہیں دینا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے دوستو، اور اپنے کانوں کو غلط باتیں نہیں سننا ہے، کسی کی غیبت نہیں سننا ہے، نہیں تو قبر میں شیشے کو پگھلا کر اللہ پاک ڈالیں گے دوستو۔ نہ اس ٹائم ہمارا کوئی یار و مددگار کوئی نہیں رہے گا، صرف اللہ ہوگے دوستو۔ اس لیے اپنے اللہ کو لے کر چلنا ہے دوستو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے دوستو۔ اپنے اللہ کو ساتھ میں لے کر چلیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، کیونکہ اللہ ملے تو سب کچھ ملا، اللہ ملے تو سب کچھ ملا، پیارے محمد ملے تو سب کچھ ملا، اللہ اور پیارے محمد ہمیں ملے تو سب کچھ ملا، اللہ اور پیارے محمد نہیں ملے تو کچھ نہیں ملا دوستو۔ اس لیے اپنے پیارے نبی اور پیارے اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور ان کو پکڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پیارے نبی کے طریقے پر زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دوستو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ انسان پر افسوس ہوتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ مرنا ایک نہ ایک دن ہے تو بھی گناہ کرتا ہے، مرنا ایک نہ ایک دن ہے، اسے مرنا ہے ضرور معلوم ہے اسے، کیونکہ اس کے باپ دادا دنیا سے چلے گئے، اس کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، وہ واپس نہیں آئے، اس کا یقین ہے اسے، تو بھی اس کو یہ گناہ کے کام کر رہا ہے، لیکن گناہ کے کام ہوئے ہیں تو اللہ سے معافی مانگنا ہے دوستو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑنا ہے، نہ دنیا کسی زندے کے لیے باقی رہی، نہ زندہ دنیا کے لیے باقی رہا دوستو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔